میرے بھائیوں اور دوستوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں غم بھی ہے، غصہ بھی ہے، حکمران طبقوں سے نفرت بھی ہے، لیکن جب انتخاب کا موقع آتا ہے تو بہت بڑے بڑے سردار اور وڈیرے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد ان کو حاصل ہوتی ہے اور پھر یہ سب لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ناک کے نیچے آپس میں جڑتے چلے جاتے ہیں اور نیچے چھوٹے وڈیروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، ہو جاتے ہیں، پھر یہ ہمارا شکار کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ دیتے کیا ہیں؟ 77 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت صوبہ سندھ کا تعلیم کا بجٹ کتنا ہے؟ 300 ارب روپے سے زائد کا تعلیم کا بجٹ ہے۔ 49,000 اسکول یہاں زرداری اور بلاول بھٹو زرداری اپنے پورے خاندان کے کسی بچے کو، یہ بلاول صاحب اپنی بھانجی کو کیا بھانجے کو اپنے کسی سرکار کے اسکول میں داخل کرانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ 49,000 اسکولوں میں سے ایک اسکول بھی اس قابل نہیں چھوڑا کہ اپنے خاندان کا کوئی بچہ یہاں پر پڑھ سکے۔ آپ بلاول کو تو چھوڑ دیجئے، ان کے وزیر ہو یا مشیر ہو، ان کے ایم این اے ہو یا ایم پی اے ہو یا ان کے سیکریٹریٹ کا کوئی ملازم ہو، وہ بھی اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں نہیں بھیجنا چاہتا، اس لیے کہ سرکار میں تعلیم کے نام پر فراڈ ہوتا ہے۔ تعلیم کو سامنے رکھ کر کرپشن کی جاتی ہے، لوٹ مار کی جاتی ہے۔ کتنے اسکول یہاں پر یعنی وہ اسکول کاغذوں میں ہیں، حقیقت میں موجود نہیں ہیں۔ کتنے اسکول ایسے ہیں جہاں پر باقاعدہ ڈیسک موجود نہیں ہوتی، ٹیچر موجود نہیں ہوتے، اور بہت ساری جگہوں پہ تو جعلی ٹیچر یہاں پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ کتنے اسکول ایسے ہوتے ہیں بچوں کے پیر میں چپل نہیں ہوتی، اور جو ہمارا حکمران طبقہ ہے وہ تو پاکستان میں اپنے بچوں کو پڑھانا پسند ہی نہیں کرتا ہے، بیرون ملک پڑھاتے ہیں، ڈالروں میں فیس ادا کرتے ہیں، قوم کے بچوں کو جاہل بناتے ہیں۔ کیا ان بچوں کا حق نہیں ہے؟ لوگوں کا چلنا پھرنا دوبر ہو گیا ہے، پورا پاکستان خوفزدہ ہے کہ ہم کہیں کچے کے علاقے میں جائیں گے، سڑکوں سے گزریں گے تو اغوا کر لیے جائیں گے۔ میں یہاں پر آیا ہوں تو مجھے حافظ صاحب ہماری صاحب کے بھائی بھی ملے، جنہوں نے کہا کہ ان کے بھائی کو شہید کر دیا گیا اور قاتل گرفتار نہیں ہوئے۔ میں اور بھی دوست مجھے یہاں پر ملے جنہوں نے کہا کہ وہ اغوا کر لیے گئے تھے اور پھر 1 مہینہ گاڑیوں کے پاس موجود رہے اور پھر اس کے بعد انہیں کسی طرح آزادی ملی ہے۔ بے شمار لوگ ہیں، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہاں جو کاروباری طبقہ ہے وہ بھی مجبور ہو رہا ہے کہ کسی طرح سے یہاں سے چلا جائے، اس لیے کہ روز اب انہیں ٹیلی فون کالیں موصول ہو رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہماری دیوان برادری، ہماری اقلیتی برادری، کاروباری لوگ، ان کے بھی اغوا ہوئے، ان کو بھی دھمکایا جا رہا ہے، اور گزشتہ دنوں یہاں پر فائرنگ کر کے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ ایسی بدامنی میں، اس طرح کی خراب صورتحال میں آپ امن کی تلاش میں نکلے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اور آپ کو، ان کو جان مال اور عزت آبرو اس کا تحفظ حاصل ہو۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، لیکن آپ ان میں سے وہ منتخب لوگ ہیں کہ جنہوں نے گھر بیٹھ کر یہ بات نہیں کی، بلکہ چوراہے پر آ کر کھڑے ہو کر امن کی پکار کر رہے ہیں، حق کی بات کر رہے ہیں، اور جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اس آواز کو پورے پاکستان میں لے کر جا رہے ہیں۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جس سڑک سے ابھی ہم آ رہے ہیں، یہ اس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی ایک ہی تو سڑک ہے اور مین سڑک ہے، لیکن کتنی جگہیں اس سڑک پر ایسی تھیں جہاں سڑک کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور کاغذوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ ہر سال بنتی ہو اور یہ بہانہ کیا جاتا ہو کہ بارش میں بہہ گئی، سیلاب میں بہہ گئی، لیکن در حقیقت یہ کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے جو پورے سندھ میں اس وقت جاری ہے۔ کراچی سے لے کر کشمور تک یہ جو لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے، یہ ایک طبقہ ہے کہ جو فیضیاب ہو رہا ہے۔ 16 سال ہو گئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی لگاتار حکومت میں ہے، 16 لگاتار حکومت، اور اس میں وفاق میں بھی وہ حکومت میں رہے ہیں۔ پہلے 5 سال اور پھر اس کے بعد اب مزید 2-2.5 سال سے حکومت میں ہیں۔
صدر مملکت پاکستان پیپلز پارٹی کے، وزیر اعلیٰ ان کے، وزیر مشیر ان کے، فنڈز ان کو، جو 18ویں ترمیم کے بعد جو قومی بجٹ ہوتا ہے اس میں سے ایک بڑا بجٹ یہاں پر آتا ہے، پھر اس کے بعد سندھ کے لوگوں سے بھی بجٹ وصول کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد تعلیم کا بجٹ ہو تو تعلیم نہیں مل رہی، صحت کا بجٹ ہو تو صحت کی سہولتیں نہیں مل رہی، اسی طرح سے سڑکوں کا اور پینے کے صاف پانی کا بجٹ ہو تو وہ میسر نہیں ہے۔ ہر جگہ لوٹ مار کا انہوں نے ایسا بازار گرم کیا ہے کہ پہلے تو مسٹر 10% ہوا کرتے تھے، اب تو ایسا لگتا ہے کہ 60-70% تو لے جاتے ہیں، اور 30% میں بھی کیا ٹھیکیدار کھائے گا، کیا لگائے گا، کیا بچائے گا۔ اس لیے بدترین صورتحال سے پورا صوبہ سندھ اس وقت گزر رہا ہے۔ اس لیے آپ امن کی تلاش میں آئے ہیں، اور آج کا نعرہ امن کا نعرہ ہے، اس لیے کہ امن نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جان ہی اگر محفوظ نہیں تو پھر آدمی کیا کرے گا، کیا کھائے گا اور کیا پیے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں صورتحال بد سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ وہ صوبہ ہے کہ جہاں پر اتنے وسائل کے ساتھ مسلسل حکومت میں شامل یہ پیپلز پارٹی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں صحافیوں کا قتل ہوتا ہے۔ جان محمد مہر کو شہید کر دیا گیا، 150 سال ہو گئے ہیں، قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے۔ اسی طرح نصر اللہ گڈانی کو شہید کیا، کتنے مہینے گزر گئے، قاتل نہیں پکڑے گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ سندھ کی بیٹی ام رباب چانڈیو اپنے حق کی جد و جہد کے لیے گلیوں گلیوں اور بازاروں بازاروں جاتی ہے، شہروں شہروں پہنچتی ہے اور حق مانگتی ہے کہ اس کے باپ اور چچا اور اس کے گھر والوں کو شہید کیا گیا، انصاف اس کو نہیں ملا ہے۔ اس سندھ کی بیٹی کو کون انصاف دے گا؟ اسی طرح کیا مسلمان اور کیا ہندو برادری، کوئی ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اور پیچھے جب جا کر دیکھتے ہیں تو وہی بڑے بڑے وڈیرے اور جاگیردار اور وہی پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو اس پورے نیٹ ورک کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی سندھ کی بیٹی پریا کماری کو 2 سال ہو گئے دھاڑیلوں نے اغوا کیا ہوا ہے، آج تک یہ بازیاب نہیں کرا سکے ہیں۔ فضیلہ سرکی کو انہوں نے اغوا کیا ہوا ہے۔ ایک پروفیسر اجمل جناب ساونت صاحب جو فرانس میں اپنی ذمہ داریاں، پروفیشنل ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے، اس سوچ کے ساتھ یہاں پر آئے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے وہ ماہر کہ یہاں پر آ کر لوگوں کی خدمت کریں گے، لیکن یہاں پر ان کو قتل کر دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 2 سالہ بچہ ہے، 10 دنوں سے شکارپور سے اغوا ہو چکا ہے، ناصر احمد چکرانی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کون اس صوبہ سندھ میں اس وقت حکومت کر رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ رجیم چینج میں بھی یہی موجود ہوتے ہیں، سازشیں بھی یہی کرتے ہیں، اور پھر جب کچھ بھی نہیں بچتا تو آئینی ترمیمیں بھی لے کر آ کر عدلیہ پہ بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور پورے ملک کے 25 کروڑ لوگوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں اور دوستوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں غم بھی ہے، غصہ بھی ہے، حکمران طبقوں سے نفرت بھی ہے، لیکن جب انتخاب کا موقع آتا ہے تو بہت بڑے بڑے سردار اور وڈیرے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد ان کو حاصل ہوتی ہے، اور پھر یہ سب لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ناک کے نیچے آپس میں جڑتے چلے جاتے ہیں، اور نیچے چھوٹے وڈیروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اور بے بس لوگ، پریشان حال لوگ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان بڑے بڑے وڈیروں کا اگر ساتھ نہیں دو گے تو تمہاری زندگیاں